بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری 932ویں حدیث پاک تک پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ پچھلے پروگرام میں یہی حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے ہلاک ہو گئے اور بکریاں ہلاک ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ پس آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا فرمائی۔ تو اس پر مزید تبصرہ رہتا تھا، ابھی فی الحال تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک دیہات سے تعلق رکھنے والے صحابی تھے اور اکثر اعرابی صحابی تمام آداب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ابھی سرکار خطبہ دے رہے ہیں اور آپ اچانک درمیان میں کھڑے ہوئے اور آپ نے سرکار کی بارگاہ میں التجا پیش کی ہے، ورنہ جو قریبی صحابہ تھے چونکہ مزاج رسول بھی سمجھتے تھے، آداب اور احکام سے پوری طرح واقف ہوتے تھے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں، کچھ سخت الفاظ نہیں کہے، اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، بلکہ اس کی التجا پر، اس کی فریاد پر، اس کے اس استغاثے پر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دست مبارکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا دیے۔ تو پہلے اگلی روایت بھی تقریباً یہی ہے، تفصیل کے ساتھ سماعت فرما لیں، پھر اس پہ تھوڑا سا ہم تبصرہ کریں گے۔ اگلا باب ہے باب الاستقاء فی الخطبۃ یوم الجمعۃ، یعنی جمعہ کے دن خطبے میں بارش کے نزول کی دعا کرنے کا باب۔ یہ بھی 933 نمبر حدیث پاک ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں لوگوں پر قحط آ گیا، پس جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ہلاک ہو گیا اور بچے بھوکے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم اس وقت آسمان میں کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ الفاظ ذرا غور سے دیکھیے گا، پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا تھا حتیٰ کہ پہاڑوں کی مثل بادل امڑ آئے، پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے۔ پھر ابھی آپ ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ بارش آپ کی داڑھی پر ٹپک رہی ہے۔ یعنی اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت چونکہ ان زمانے میں کچی تھی تو وہ ٹپکنے لگی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارکہ پر پانی ٹپکنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اس دن ہم پر بارش ہوئی اور اس کے اگلے دن بارش ہوئی اور اس کے بعد والے دن بارش ہوئی اور اس کے قریب والے دن بارش ہوئی، یعنی 4 دن، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک بارش ہوئی۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی کھڑا ہوا یا کوئی اور، ان کو یاد نہیں رہا، یا تو وہی کھڑا ہوا تھا یا کوئی اور کھڑا ہوا تھا۔ پس اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان گر گئے اور مال غرق ہو گیا۔ یعنی یہ پہلے تو مکان کھڑے ہوئے تھے، قحط سالی تھی، لیکن اب اتنی بارش برسی ہے کہ جو مکان کھڑے تھے وہ گر گئے اور جو مال ہمارے پاس موجود تھا وہ بہہ گیا۔ سو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارکہ بلند کیے، پھر دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ مدینے پہ نہ برسا، اس کے اطراف میں برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ بادل کی جس سمت بھی اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے تو بادل ہٹ جاتے تھے اور پورا مدینہ حوض کی طرح ہو گیا، اور وادی قنات کا نالا، ایک وادی تھی، وادی قنات کا نالا 1 ماہ تک بہتا رہا، اور جس طرف سے کوئی شخص آتا تھا وہ بارش کی کثرت کی خبر دیتا تھا۔ تو یہ بہت ہی نفیس حدیث پاک ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وجاہت کا بھی تذکرہ ہے، اور بہت سارے امور ہیں، اس پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی رہنما ہو، لیڈر ہو، کوئی
قوم کا مقتدا ہو، پیشوا ہو، تو وہ اپنے مریدین، اپنے متبعین کے معاملات کو پیش نظر رکھے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی آداب سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ان کی تربیت کامل ہو چکی ہوتی ہے، وہ جب کوئی خطا کرتے ہیں تو اس پہ پھر یقینی سی بات ہے کہ ایک ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اگر کوئی ایسا ناخوشگوار معاملہ کسی ایسے صحابی سے صدور پذیر ہوا کہ جو بہت ہی قریب رہنے والے ہیں، تو اس پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی ثابت ہے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جن کی تربیت ہو چکی ہوتی ہے، جو مزاج سے واقف ہوتے ہیں، پھر وہ کوئی غلطی کریں تو وہ مناسب نہیں ہوتی اور اس پہ ایک جلال آنا چاہیے۔ دوسرا لیکن صورتحال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قریب رہنے والے نہیں ہوتے، وہ آداب سے واقف نہیں ہوتے، اور وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو ابھی تربیت کی کافی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اگر کوئی ایسا معاملہ کریں تو ان کے ساتھ پھر ویسا رویہ نہیں ہوگا جیسا رویہ پرانے ایک شخص کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ پھر درگزر والا ہوتا ہے، عفو والا ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی کے ساتھ کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ایک اور روایت پہلے ہم نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے چاہا کہ ان کو روکیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو ان کو بلایا اور سمجھایا کہ یہ مسجدیں پیشاب کے لیے نہیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے بات کو سمجھا، اقرار کیا، چلے گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس پیشاب پر بہایا۔ تو وہاں یہی بات بیان کی گئی تھی کہ چونکہ ابھی وہ آداب مسجد سے واقف نہیں تھے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیشاب کرنے کے دوران روکتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھبرا جاتے، پیشاب اچانک روکنے سے بیماری بھی پیدا ہو سکتی تھی، پھر وہ گھبرا کے کھڑے ہوتے تو شاید آلودہ ہو جاتا، ان کا کپڑے، ان کا جسم آلودہ ہوتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ دیہاتی صحابی تھے، ابھی پورے آداب سے واقف نہیں تھے، ہو سکتا ہے اس گھبراہٹ میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی جو ان کے لیے قابل گرفت ہو جاتی، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی، اعراض کیا تھا۔ یہ فرق ہم نے وہاں بھی بیان کیا تھا، ایک ہوتا ہے کہ اچھا کر لو، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ناپسندیدہ کام کسی کو کرتے دیکھتے ہیں لیکن سوچتے ہیں ابھی اس کو روکنا مناسب نہیں ہے، میں بعد میں روکوں گا، تو یہ کوئی راضی ہونا نہیں ہے، کوئی اجازت دینا نہیں ہے، بلکہ وقتی طور پہ اس طرف سے اپنی نگاہوں کو پھیر لینا ہے۔ بہرحال تو یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ آج کل کے دور میں اگر کوئی بنیادی شرعی احکام کو نہیں سیکھتا ہے اور پھر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس میں اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ شروع اسلام کا دور تھا، اس میں ہر ایک شخص باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل سے صحبت اختیار نہیں کر سکتا تھا، اپنے اپنے کاموں میں مصروفیت ہوتی تھی، اور یہ ہم روایت پہلے بیان کر چکے ہیں کتاب العلم میں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری میرے دوست تھے، ہم دونوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے، میں معاشی معاملے حل کرتا تھا، اور جو وحی نازل ہوتی وہ اس کو سیکھتے اور مجھے آ کے بتاتے تھے۔ اگلے دن وہ اپنے کام پر جاتے تھے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوتا تھا اور جو وحی نازل ہوتی اس کو سنتا اور پھر اپنے اس دوست کو سکھایا کرتا تھا۔ یوں ہر ایک تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں آتا تھا، تو اس لیے وہاں پر یہ عذر تو قابل قبول ہے کہ بنیادی چیزیں جو صحابہ کو سکھا دی گئیں لیکن دور رہنے والے ان کو فی الحال نہ سیکھ سکے ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی پیار سے ان کو سکھایا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جب دین مکمل ہو چکا ہے، کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو فرض قرار دیا ہے، ذرائع اسباب بھی بآسانی میسر ہو سکتے ہیں، پھر کوئی سستی کرتا ہے اور کوئی چیز حاصل نہیں کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے وہ علماء کرام کو تنگ کرتا ہے، یعنی جو اس پہ لازم ہے کہ وہ کتابیں خریدے، ان کا مطالعہ کرے، علم کو سیکھے یا اپنے قریبی علماء سے رجوع کر کے ان سے باقاعدہ سیکھے، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جب ہمارا موڈ ہوتا ہے ہم موبائل اٹھاتے ہیں اور اتنے آسان مسائل کے جو شاید دین سے تعلق رکھنے والے، دین کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہوں، ان مسائل کے بارے میں جب دل چاہتا ہے انسان کال کر دیتا ہے، اور جب سامنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے علم کیوں نہیں سیکھا ہے، آپ کو یہ بیسکس بھی معلوم نہیں، تو وہ الٹا اس پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے بتانے کے بجائے مجھ سے پوچھا کیوں جا رہا ہے، میرا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے، مجھے ڈانٹا کیوں جا رہا ہے، مجھے احساس کیوں دلایا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، آپ ہمیں نرمی سے سکھائیں۔
تو یہ معاملہ ہے کہ بعض اوقات ناراضگی اس لیے پیدا ہوتی ہے، لہجے میں سختی اس لیے آ جاتی ہے کہ کوفت ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ ایسے مسائل کہ جو ان کو 7 سال کی عمر سے پہلے آ جانے چاہیے تھے، وہ بعض اوقات انسان پوچھ رہا ہوتا ہے 35ویں سال میں، 40ویں سال میں. تو کیا اس پر ایک عالم دین کو ناگواری قلب میں محسوس نہیں کرنی چاہیے، افسوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں پھر ان کو سختی سے سمجھانا نہیں چاہیے؟ اور اس کی نظیر میں یہی پیش کروں گا کہ جب کسی سے ایسے کوئی صحابی جو سرکار کے بہت ہی قریبی ہوں، وہ جب کوئی ایسا معاملہ کرتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا ہے. جیسے ایک شخص نے ڈبل منزلہ مکان بنا لیا، سرکار نے آ کے دیکھا تو آپ چلے گئے ناراض ہو کر. جب اس شخص کو پتہ چلا تو وہ سرکار اس نے فوراً مکان ہی گرا دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر معذرت کی. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے اب اگر صحیح ضرورت کے لیے کوئی 2 منزلہ 3 منزلہ بناتا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ناراضگی کا اظہار کرنا بھی ثابت ہے. اسی طرح میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پردہ لگا دیا جس پہ کچھ نقوش تھے، تصاویر تھیں. میرے آقا تشریف لائے تو سخت جلال میں تشریف لے آئے. تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا خطا ہوئی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ نقوش جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو میری والدہ نے پھر اس پردے کو اتار کے وہ تکیے کے اوپر اس کو لگا دیا تھا جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے. تو اس طرح لگایا ہوگا کہ وہ تصویر نمایاں نہیں ہوگی اس کو، لیکن مقام تحقیر کے اوپر اس طرح اس کو رکھا جا سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ آداب جانتے تھے تو یہ نہیں ہے کہ ہماری عوام بعض اوقات علماء کی ہی گرفت کرنا شروع کر دیتی ہے کہ جی آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں نرمی سے سمجھائیں. ذرا وہ چونکہ دین کو نہیں جانتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نرمی ہونی چاہیے، چاہے آپ کتنا ہی قصور کریں، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہے یا سختی کر رہا ہے یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو ناگواری محسوس نہ کریں، بلکہ اس کی بات کو سمجھیں. آخر وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تو بہت سارے علماء سے اسی لیے لوگ نالاں ہوتے ہیں کہ جی ہم بات کرتے ہیں وہ سختی سے گفتگو کرتے ہیں. تو ہر ایک سے تو پہلی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اور انہی مسائل میں ہوتا ہے کہ جو بچوں کے سے مسائل ہوتے ہیں اور افسوسناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو سیکھا نہیں جاتا ہے، کوتاہی کی جاتی ہے. اور اس پر بھی پھر یہ ہے کہ بالکل جب ٹائم ملا فون کر کے اور فوراً معلوم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ گھر میں ایسی بکس رکھیں، ان کو کھول کر مسئلے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، کچھ مشقت خود بھی اٹھائیں. سینکڑوں روپے مختلف کاموں کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں. کچھ پیسہ ایسا بھی کر لیں کہ قریب کوئی عالم دین ہوں ایسے کہ جو گھر پر آ کے پڑھا سکتے ہیں یا آپ ان سے وقت لے کے پڑھ سکتے ہیں، ان کو پیسہ دیجئے کہ حضور یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا وقت میرے لیے عنایت فرمائیں تاکہ آپ کا بھی کوئی معاشی مسئلہ مطلب معاشی طور پہ آپ حرج میں مبتلا نہ ہوں اور مجھے دین سکھا دیں، بیسک سکھا دیں. لیکن ایسا کون کرے؟ کیوں کرے؟ کس وجہ سے کرے؟ معاذ علم دین تو ہمارے نزدیک اتنا معمولی ہو گیا ہے کہ وقت ملے گا تو حاصل کریں گے، ضرورت محسوس ہوگی تو کریں گے، ورنہ کون کرے؟ اور موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے آج کل، کہیں پہ بھی سرچ کر کے کر لیں گے، چاہے وہ مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے. تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ ہمیں خود دین کو سیکھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، انتہائی نرمی سے تمام معاملات فرماتے ہیں، لیکن جب دین کے معاملے میں اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو نظر آتا تھا تو پھر آپ وہ روایتیں اٹھا کے پڑھیں. جب سرکار جلال میں تشریف لائیں تو صحابہ کرام بھی گھبرا جاتے تھے، اور بعض روایات میں تو ایسا ہے کہ اتنا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے گال ایسے ہو جاتے تھے جیسے انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہو. اتنا جلال بھی دیکھا ہے صحابہ کرام نے مختلف امور میں. تو جنہوں نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا، حدیثوں کے قریب نہیں ہوتے، ان کو پھر اس طرح کی چیزیں اجنبی محسوس ہوتی ہیں. انہوں نے چند واقعات سنے ہوتے ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ سرکار نے تو کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا ہے، سرکار تو کبھی ناراض نہیں ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بیجا کبھی ناراض نہیں ہوئے ہیں، میرے آقا نے بیجا کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا ہے. لیکن خود میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار کبھی اپنے ذات کے لیے جلال میں تشریف نہیں لاتے تھے. ہاں اگر کوئی دین کے کام میں کمی کرتا، کوتاہی کرتا تو آپ سخت ناراض ہوا کرتے تھے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھیے. تو اسی لیے جب وہ دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، ان کی فریاد کو سنا ہے. دوسری بات، غور طلب بات یہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا اور بچے بھوکے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یعنی بارش برسے دعا کیجئے. جواب میں ایسا کیوں نہ ہوا؟
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کون سی رکاوٹ ہے؟ ڈائریکٹ دعا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے۔ مجھے درمیان میں دعا کی مقبولیت کے لیے وسیلہ کیوں بناتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ جب انہوں نے عرض کی تو سرکار نے ہاتھ اٹھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یہی نظریہ رکھتے تھے، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اگر اللہ کے مقرب بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ طلب کیا جائے تو امکان قبولیت بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ صحابہ کرام خود براہ راست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے تھے، یقینی سی بات ہے کہ کر رہے ہوں گے تسلسل سے، لیکن وہ دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم وسیلہ نظر آیا کہ اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں، سرکار اپنے دست مبارکہ اٹھا دیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قبولیت آگے بڑھ کر اس دعا کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام نازل ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خاص طور پر منع نہ کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بات ثابت فرما دی، اس کی توثیق فرمائی، اس کو جائز کر دیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب، کسی نیک بندے، کسی قریبی ایسا شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نظر میں اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری کی بنا پر مقبول نظر آتا ہے، آپ کا حسن ظن یہی کہتا ہے، تو ان سے بھی دعا کے لیے آپ حاضر ہوں، دعا کروائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کے حصول کے لیے اور اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے کسی نیک بندے کے قریب آنا اور ان سے دعا کی درخواست کروانا، یہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے، لہٰذا اس میں ناجائز کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی میں دعا کروانے کے لیے فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، اور کوئی کہے کہ کیا اللہ تمہاری نہیں سنتا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس جا رہے ہو، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں وہ بابا تمہیں دے دے گا، اس طرح کی باتیں کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، یعنی خود آپ نے اجازت دے کر، خود اس صحابی کو منع نہ کر کے اس بات کو بالکل جائز کر دیا ہے اور اچھی طرح سمجھا دیا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور آپ کی دعا مقبول ہوتی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس آئیے، ان سے دعا کروائیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مستجاب الدعوات تھے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات انہیں کہتے ہیں کہ جن کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسی دعا کرنے لگے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ فیصلہ ازلی کے خلاف ہو، جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے ہی روک دیتا ہے۔ نبیوں کو بھی دعا سے روک دیتا ہے کہ آپ یہ دعا نہ کریں، اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر گویا کہ نبی کی زبان پر دعا کا جاری ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کرنا چاہتا ہے، تبھی ان کی زبان پر یہ دعا کو جاری کیا ہے۔ تو اسی طرح اکابرین ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جس بزرگ کے پاس آپ جا کر دعا کریں گے ضرور مقبول ہو جائے گی، ہاں لیکن ہم حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو یقیناً مقبول ہونی تھی، لیکن عام اکابرین جو ہوتے ہیں ان کے لیے حسن ظن بالکل قائم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔